السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے اوپر نظر دوڑائیں گے. تبصرہ اور تجزیے بھی اس کے اوپر شامل ہوں گے. اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. 28 لاکھ سبسکرائبرز کا مائل سٹون جو ہے وہ بہت جلد ہم عبور کرنے والے ہیں. آپ سے درخواست، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور گھر والوں سے بھی پوچھ لیجیے اگر انہوں نے نہیں کیا ہوا، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. بہت سے لوگ ہمارے ریگولر ویورز ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں. مجھے کئی دفعہ ویسے راہ چلتے بہت سے لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا جی سبسکرائب کیا ہوا ہے؟ تو وہ کھول کے کہتے ہیں نہیں سبسکرائب ہم نے نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں جناب سبسکرائب تو کریں نا، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں. اچھا جی، خبریں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں تو دل تھام کے بیٹھ جائیے. سب سے پہلی جو خبر آئی ہے وہ جناب ڈان میں آج رپورٹ ہو رہا ہے، اور وہ ڈان میں آنے والی خبر یہ ہے کہ غزہ کے لیے جو تشکیل دی جانے والی ایک بین الاقوامی استحکام فورس ہے، ایک فوج جو ترتیب دی جا رہی ہے مسلمانوں کی، اس کے اندر جناب پاکستان جو ہے وہ جلد اس بات کا اعلان کرنے والا ہے کہ کیا وہ اپنے فوجی دستے اس فورس کے لیے بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا. ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ڈان یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور عسکری اداروں کے درمیان مشاورت جو ہے وہ تقریباً فائنل فیز میں اب داخل ہو چکی ہے، اور ان کے مطابق اندرونی مشاورت کا لہجہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام آباد اس مشن میں حصہ لینے کے حق میں ہے. زیادہ تر مطلب جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ یہی ہے کہ موسٹ پروبلی پاکستان جو ہے وہ اس دستے میں شامل ہوگا. اب اگر ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی فوجی اہلکاروں کو پہلے ہی جو ہے وہ غزہ بھیجنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی امریکن فورسز جو ہیں ان کے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے، اور تاہم وہ انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات، مصر، قطر، ترکیہ اور آذربائیجان سے اس کثیر القومی فورس میں شرکت کی بات چیت جو ہے وہ کر رہی ہے. امریکہ جو ہے وہ یہ بات چیت کر رہا ہے. لیکن ٹرکی کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ ٹرکی کے حوالے سے اسرائیل نے کہا ہے کہ جناب ٹرکی کی کوئی فوج جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اردوان کے حوالے سے، طیب اردوان کے حوالے سے جو ان کے بیانات ہیں اسرائیل کے حوالے سے، بنجمن نیتنیاہو کو یا اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ جناب ٹرکش فوج جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں یہ جو ہے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان بھی اس کا جو ہے وہ پارٹ ہو سکتا ہے. رپورٹس ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہیں جب اس وقت آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ مصر اور اردن کے دورے کے اوپر ہیں، جو غزہ میں جنگ بندی کے معاملات میں اس وقت ایک بڑا گہرا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. ماہرین کا خیال ہے کہ قاہرہ میں آرمی چیف کی بات چیت اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان استحکام فورس اور امن منصوبے کے نفاذ کی نگرانی کے لیے قائم کیے جانے والے امریکی قیادت کے سول ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر میں کردار ادا کر سکتا ہے. اسلام آباد میں سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ممکنہ شمولیت اخلاقی ذمہ داری اور سفارتی ضرورت دونوں کا تقاضا ہے. پاکستان ان 8 ممالک کے ابتدائی امن معاہدے کا حصہ تھا جو 2024 کے آخر میں تشکیل دیا گیا، اور جس سے متعدد مسلم ممالک کی حمایت بھی حاصل تھی. چونکہ استحکام فورس اس منصوبے کا ایک اہم ستون تھی، اس لیے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی شمولیت تسلسل اور ساکھ کا مظہر ہوگا. اب اس کے اندر 2-4 چیزیں ہیں کہ ظاہری بات ہے جب آپ اس امن فورس کا، استحکام فورس کا اگر حصہ بنتے ہیں تو جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو سب سے پہلا سوال جو یہاں پہ پاکستانی عوام کرے گی وہ یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ کیا ہوگا، ان کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی، یہ کیا کریں گے، یہ کس پہ گولی چلا سکتے ہیں اور کس پہ گولی نہیں چلا سکتے، کیونکہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. ایک جگہ فلسطین اور ایک جگہ اسرائیل، ایک جگہ ہمارے مسلمان بھائی اور ایک جگہ وہاں پہ اسرائیلی یہودی. تو پاکستان جو ہے یا پاکستانی فورسز کس پہ گولی چلائیں گی اور کس پہ گولی نہیں چلائیں گی، یہ بڑا ہے. کتنا بڑا رول ادا کریں گی، پاکستان کا جو فوجی دستہ ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا، کمانڈ کس کے پاس ہوگی. ظاہری بات ہے اس فورس کی کمانڈ بھی تو ہوتی ہے نا، جس طرح اقوام متحدہ کی کوئی فورس ہوتی ہے یا نیٹو فورسز ہوتی ہیں، جس طرح کولیشن فورسز ہوتی تھی عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، تو اس کی کمانڈ کس کے ہاتھ میں ہوگی، یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو بہت سی چیزیں جن کے ابھی جو ہے جوابات آنا باقی ہیں، تو میرے خیال میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ کلیئر ہوگا. اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے کل رات کو ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے پاکستان کو واقعی کوئی کردار ملے تو اس سے بہتر بات جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے اور ان کے علم میں نہیں کہ حکومت پاکستان کو باضابطہ طور پر کوئی پیشکش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ پاکستان ان 8 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے اس بات کی حمایت کی ہے کہ غزہ میں استحکام لانا ضروری ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا موقف اس ٹاپک کے اوپر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی غزہ میں پاکستانی افواج کی مبینہ تعیناتی کی خبروں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان خبروں پر تشویش کا اظہار کرتی ہے جو مختلف ملکی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور اسرائیلی میڈیا میں گردش کر رہی ہے کہ پاکستان مبینہ طور پر غزہ امن معاہدے کے تحت اپنی فوجی دستے بھیجنے پر غور کر رہا ہے. بطور ملک کی سب سے بڑی عوامی نمائندہ جماعت ہم وفاقی حکومت سے واضح وضاحت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آیا ایسی کوئی تجویز واقعی زیر غور ہے یا نہیں.
حکومت پاکستان کا غزہ میں ہماری فوج کے دستے بھیجنا ایک حساس قومی فیصلہ ہے جو صرف شفاف مشاورت اور قومی اتفاق رائے کے بعد ہی لینا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر اس معاملے پر قوم کو، پارلیمنٹ اور عمران خان صاحب سمیت ملک کی تمام سیاسی قیادت کو اعتماد میں لے، حقائق واضح کرے اور اس ضمن میں کسی بھی قسم کی غیر شفاف یا خفیہ پالیسی سے اجتناب برتے۔ تو یہ پی ٹی آئی کا بھی اس ٹاپک کے اوپر جو ہے یہ موقف آ گیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان اور پاکستان کا معاملہ جناب وہ بہت بڑے روڈ بلاک کے اوپر جو ہے وہ پھنس گیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جناب افغانستان اور پاکستان کا وہ جو ایک مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا، ایون دو ابھی جب جیسے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی بھی یہ خبر آئی ہے کہ وہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، لیکن اب سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے تک یہ خبر آ رہی تھی کہ جناب کوئی تقریباً 18 گھنٹے تک کی گفت و شنید کے بعد بھی جو ہے وہ کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ خبریں اندر سے یہ ہیں کہ جناب جو طالبان کا جو وفد وہاں پہ موجود ہے وہ پہلے مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ایک فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے بس ہماری طرف سے بات ڈن ہے، اس کے بعد وہ کمرے سے باہر جاتا ہے، اپنے ہیڈ کوارٹر کابل میں وہ فون کرتا ہے، اور وہاں سے اس کے بعد جو ہے ایک دم یو ٹرن لے کے واپس آیا کہ نہیں ہمیں یہ والی شرط منظور نہیں ہے۔ تو وہاں پہ فرسٹریشن جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ آلریڈی 3 دن ہو چکے ہیں مذاکرات کے راؤنڈ جو ہے، مطلب ایک دفعہ 11 گھنٹے، ایک دفعہ 16 گھنٹے، ایک دفعہ 18 گھنٹے یہ مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن بار بار جو ہے وہ طالبان حکومت کی جانب سے جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا جاتا ہے اس معاملے کے اوپر۔ اب کچھ تو تجزیہ کار اس شک کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ بیسکلی پیچھے سے ڈوریں جو ہے وہ ایکچولی انڈیا چلا رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کے جو ہے وہ مذاکرات کامیاب ہوں، کیونکہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، امن قائم ہو جاتا ہے، تو انڈیا کا تو پورا جو ایک پلان ہے وہی سبوٹاج ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ دوبارہ اب سٹارٹ ہوا ہے، یہ معاملہ اب کدھر جاتا ہے، لیکن اسی دوران یہ جب سب کچھ ہو رہا ہے تو ٹولو نیوز جو ان کا بیسکلی ایک نیوز چینل ہے افغانستان کا، وہاں سے یہ خبر جو ہے وہاں سے لانچ کی گئی ہے، اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ اس موقع کے اوپر جب یہ نیگوسیشنز اس موقع پہ پہنچی ہوئی ہیں تو وہاں سے وہ کہتے ہیں جی سیکورٹی سورسز ٹولڈ ٹولو نیوز that from now on any attack by Pakistan will be met with a reciprocal response and if Afghanistan's territory is bombed, Islamabad will be targeted۔ اچھا اب آپ 1 منٹ کے لیے جو ہے اس کو ہنسی کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں کہ بھائی نہ آپ کے پاس میزائل ہیں، نہ آپ کے پاس ایسے سورسز ہیں، نہ آپ کے پاس فضائیہ ہے، نہ ہیلی کاپٹر ہے، نہ ڈرون ہے جو وہاں سے لے کے یہاں اسلام آباد کی ٹریٹری تک جو ہے وہ آئے گا یا کوئی ایسی ویسی حرکت کر سکے گا، تو پھر آپ یہ اسلام آباد کو جو ہے وہ اٹیک کرنے کی جو تڑی ہے یا دھمکی ہے وہ لگا کس طرح سکتے ہیں؟ تو پھر ان کے پاس ایک ہی سورس ہے، بیسکلی ایک ہی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے یہ افراتفری پھیلا سکتے ہیں یا تباہی پھیلا سکتے ہیں، اور وہ ہے دہشت گردی۔ ظاہری بات ہے کیا ہوگا کہ پھر یہ ٹی ٹی پی کے جو سلیپر سیلز ہوں گے یہ انہی کو کہیں گے جناب دہشت گردی کرو، اور پھر دارالحکومت کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کرو۔ تو ایسے موقع کے اوپر اب جب ایسا موقع چل رہا ہو کہ آپ کے مذاکرات چل رہے ہوں تو پیچھے سے اگر یہ لینگویج وہاں سے آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ جو ہے نا وہ کوئی زیادہ اچھی طرف نہیں جا رہے۔ آگے لکھتے ہیں جی the sources added that the Afghan side was committed to the negotiations but claimed that the Pakistani delegation lacked such commitment and had demanded that the Islamic Emirate ensure Pakistan's security. According to the sources, the Pakistani delegation sabotaged the talks in Istanbul. یہ بیسکلی یہ خبر لگوائی گئی ہے، یہ کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ طالبان نے یہ ظاہری بات ہے اس چینل کے اوپر جو ہے وہ یہ خبر لگوائی ہے۔ دوسرا ایک اور خبر جو ہے، ایک اور ٹویٹ ہوا ہے، سورسز ٹولڈ ٹولو نیوز دیٹ، میں بیسکلی جان بوجھ کے میں آپ جب بھی کوئی تنازع ہوتا ہے نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ دوسری سائڈ سے بھی جو نیوز سورسز ہیں وہاں سے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا پرسپیکٹیو یا پاکستانی نیوز چینلز کی رپورٹنگ کی جائے، وہاں سے بھی آپ کو جو ہے پتہ لگے تاکہ پوری سٹوری پتہ لگے دونوں سائڈ پہ پک کیا رہا ہے۔ تو وہاں سے یہ لکھتے ہیں جی سورسز ٹولڈ ٹولو نیوز دیٹ پاکستانی ڈیلیگیشنز بیہیویئر ڈیورنگ ٹاکس واز ڈس آرگنائزڈ اینڈ ان اپروپریٹ۔ اچھا یہ کیا کون رہا ہے؟ یہ کیا کون رہا ہے ٹاکس کے حوالے سے کہ ہمارے مطلب جو گفتگو ہے وہ ڈس آرگنائز تھی، مطلب آپ کا پورا ملک ڈس آرگنائزڈ ہے، آپ کا ملک ایسا ہے کہ جس کے بارے میں جب بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے نکلتا ہے نا تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا اس شہر میں وہ پہنچے گا کہ بھی نہیں پہنچے گا، مطلب یہ تو حال ہے، نہ کوئی نیٹ ورک ہے نہ کوئی سسٹم ہے وہاں پہ، اور یہ آگے سے دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ڈس آرگنائز۔ آپ نے تو میرے خیال میں آج تک بیٹھ کے کبھی انٹرنیشنل نیگوسیشنز کی بھی نہیں ہوں گی کہ آپ کو پتا ہو کہ کرتے کس طرح ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ورڈ آف ماؤتھ کس چیز کو کہتے ہیں، یا آپ جو وعدہ کرتے ہیں اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ خیر آگے کہتے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان ایڈمٹڈ ڈیورنگ دیز نیگوسیشن دیٹ اٹ ہیز این ایگریمنٹ ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس الاؤنگ ڈرون اسٹرائکس اینڈ کلیمڈ اٹ کین ناٹ بریک دیٹ ایگریمنٹ۔ یہ اب یہ خبر بھی جو ہے نا جان بوجھ کے پیسٹ کروائی گئی ہے کہ جی ہم نے امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ ہماری سرزمین کے اوپر جو ہے وہ ڈرون اٹیک کر سکتے ہیں۔ بھائی وہ ڈرون اٹیک اگر ہوگا نا تو آپ کے ملک کے اوپر ہوگا، اور جس طرح پاکستان بھی کرتا ہے۔
آپ کے دہشت گردوں کو جس طرح ٹارگٹ کرتا ہے نا، یہ بیسکلی پاکستان کرتا ہے. اور پاکستان کو امریکہ کے ڈرون اٹیکس کی ضرورت نہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس خود ڈرون کی یہ ٹیکنالوجی ہے. اور ہمارے یہاں پہ چاہے بلوچستان کا ایریا ہو یا خیبر پختونخوا کا ہو، جہاں پہ دہشت گرد نظر آتے ہیں ان کو ڈرونز کے ذریعے ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس کے لیے امریکی ڈرونز کی ضرورت نہیں. یہ بلا وجہ مرچ مسالہ، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہاں سے یہ خبر جو ہے وہ پاکستان میں نشر ہوگی اور اس کے بعد جو ہے ایک نیا طوفان بلا وجہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ جان بوجھ کے جسے کہتے ہیں نا پلانٹڈ نیوز، یہ جان بوجھ کے پلانٹڈ نیوز ٹولو نیوز کی طرف سے لگائی گئی ہے. آگے لکھتے ہیں, the Afghan side asked Pakistan to guarantee that it would not violate Afghanistan's airspace and would not allow US drones to use Pakistani territory and airspace. Sources added that the Pakistani delegation initially accepted some of these guarantees, but after a phone call reversed its position, saying it had no control over US drones and could not ensure action against ISIS. According to the sources, Qatari and Turkish mediators were also surprised by the Pakistani delegation's conduct. پوری خبر جو ہے وہ مطلب پلانٹ کروائی گئی ہے اور کوئی بات نہیں ہے. بیسکلی اصل بات یہ ہے, معاملہ ادھر ہی پھنسا ہوا ہے کہ جناب آپ اس بات کی گارنٹی دیجئے کہ تحریک طالبان پاکستان آپ کی سرزمین سے آپریٹ نہیں کرے گی. بس مدعا ایک ہی ہے, ایک ہی مدعا ہے جس کے اوپر ان کی سوئی پھنسی ہوئی ہے. اور ایسے آپ ٹی ٹی پی کو بیچ میں سے نکال دینا تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی ایسے کوئی بڑے ایشوز بچتے نہیں ہیں. فرینکلی اسپیکنگ بنا لیں تو اور بات ہے, ڈیورنڈ لائن کی بات ہو گئی, ٹریڈ کی بات ہو گئی, افغان مہاجرین کے انخلاء کی بات ہو گئی. یہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں, یہ ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا اور واحد ایشو جو ہے وہ بیسکلی ٹی ٹی پی کا ہے کہ اس کے چکر کے اندر اب آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ٹی ٹی پی کے چکر کے اندر جو ہے آپ پاکستان جیسے ملک کو, اپنے پڑوسی ملک کو, پڑوسی مسلم ملک کو یہ آپ تڑی لگا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے دارالحکومت کو جو ہے نا وہ اٹیک کریں گے, جبکہ آپ تپڑ بھی نہیں رکھتے یہ کرنے کا, لیکن بس لگا دی. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے لنکس جو ہے بہت تگڑے ہیں. بلکہ کچھ جگہوں کے اوپر تو یہ ان کی سائڈ سے یہ رپورٹ ہوا, میں کنفرم نہیں ہے آبویسلی, یہ ان کی سائڈ سے یہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ جناب طالبان کی جانب سے یہ بھی درخواست کی گئی تھی کہ یہ جو میز ہے جس کے اوپر بیٹھ کے ایکچولی مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ ٹی ٹی پی کو بھی بٹھائیں, تحریک طالبان پاکستان کے نمائندوں کو بھی بٹھائیں. تو انہوں نے آگے سے رپورٹ کیا جی پاکستان نے اس کی شدید مخالفت کی کہ جی ہم تو ان کو دہشت گرد تصور کرتے ہیں. تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ تو بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ معاملہ جو ہے اب یہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات شروع ہوئے ہیں. ہم کوشش کریں گے اگلے ولاگ میں جو ہے آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ دے سکیں. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے حوالے سے جناب خبر یہ ہے کہ آج دوپہر 2 بجے تک کا ڈیڈ لائن جو ہے وہ دی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کو کہ آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں. لیکن 2 بجے کی وہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ گزر گئی اور انہوں نے استعفیٰ جو ہے وہ نہیں دیا ہے. ذرائع یہ رپورٹ کر رہے ہیں, مختلف چینلز کے اوپر یہ خبریں چلی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اتحاد ہے جو وہ اس وقت موجودہ وزیر اعظم کے خلاف لے کر آ رہے ہیں, ان کو اب 36 ممبران کی حمایت جو ہے وہ حاصل ہو چکی ہے. اگر آپ مسلم لیگ نون کو بھی بیچ میں ڈال لیں تو 36 تک جو ہے وہ پہنچے. 36 کا مطلب ہے کہ اب تو مطلب جو پرائم منسٹر ہیں ہی کین بی براٹ ڈاؤن اینی مومنٹ ناؤ. تو لیکن ابھی تک تو وہ تحریک اعتماد جو ہے وہ نہیں جمع کروائی گئی. یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے دورے پہ ہیں, تو وہ جب واپس آئیں گے, میرے خیال میں کل شاید ان کی واپسی ہے, تو وہ جب واپس آئیں گے تو پھر یہ پورا پلان جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا جائے گا کہ جناب یہی ہم کرنے جا رہے ہیں اور اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ طے کی جائیں گی. تو اس کے علاوہ جناب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 9 مئی اور دیگر 5 کیسز کے اوپر جو ہے وہ سماعت کی ہے. اڈیالہ جیل حکام نے عدالت کے شو کاز نوٹس کا جواب نہیں دیا. عدالت نے 25 نومبر تک عمران خان اور بشرا بی بی کے عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی آج ایک مرتبہ پھر تیسری مرتبہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جو ہے وہ گئے, لیکن ایک دفعہ پھر انہیں اجازت نہیں ملی. سہیل آفریدی عمران خان سے ملاقات کے بغیر ہی واپس چلے گئے. ان کا نام جو ہے وہ ملاقات کرنے والوں کی فہرست میں شامل تھا, لیکن وہ ان سے ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکی. ناکے کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی ہم توہین عدالت کی پٹیشن دے رہے ہیں چونکہ 3 ججز کی حکم عدولی ہوئی ہے. ہمارے قائد کے کیسز کی سپریم کورٹ میں سماعت نہیں ہو رہی. ہم سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وکلا سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ آئین کی بالادستی قائم کریں. پاکستان میں انصاف نہیں ہو رہا, کسی کے ماں پر فیصلے ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس دن انصاف ہوگا, عمران خان جیل سے باہر ہوگا. ججز نے تو خود خط لکھ رکھے ہیں کہ ان فیصلوں میں مداخلت کی جا رہی ہے. ہم ججز سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتی ہے. ججز ان لوگوں کے نام بتائیں جو فیصلوں میں مداخلت کر رہے ہیں. میری ملاقات کے نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے عمران خان کے پیغام نہیں مل رہے. اچھا پیغام بھی مل رہے ہیں.
صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے مطابق آپ کو عمران خان کے پیغام مل رہے ہیں تو پھر کابینہ تشکیل دینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ انہوں نے جواباً کہا کہ سوال یہ ہے کہ مجھے عمران خان سے کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا، میں عوام کے مینڈیٹ سے یہاں پہ پہنچا ہوں۔ تو ایک جگہ وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ پیغامات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے جو ہیں ان کو کمپلیٹلی مل رہے ہیں، لیکن بھائی جو ایک ایشو پھنسا ہوا ہے انہوں تو ریزالو کر لو یار، کیبنٹ بنائیں، آگے چلیں بیٹھ کے، ہونی چاہیے، میں تو خود کہہ رہا ہوں آپ کی ملاقات ہونی چاہیے، لیکن پورے صوبے کے عوام کو جو ہے اس کی سزا کیوں دینی ہے؟ میں بار بار میری یہی درخواست ہے کہ ان کو کیوں دینی ہے، موو آن ود اٹ۔ پورا سسٹم جو ہے وہ جام ہو کے رہ چکا ہے اس ساری چیز کی وجہ سے۔ خیر، اس کے علاوہ جناب ایک اور ایشو جو بہت ڈسکس ہو رہا ہے، ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر بات بھی کی تھی، اور وہ تھی کور کمانڈر نے جو ان سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے جا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر ملاقات کی ہے۔ اس کے بعد میں نے تو اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ گیپس جو ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، برج ہونے چاہیے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور وہ بیانیہ کیا ہے کہ جناب دیکھیں، نئے وزیر اعلیٰ جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہا گیا تھا کہ جی آپ آئیں، آ کے ملیں، انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کور کمانڈر جو ہے وہ آئے ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ میری اطلاعات کے مطابق جو اب تک یہ خبریں آ رہی ہیں، یہ خبریں جو ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جو وزراء اعلیٰ رہے ہیں ان سے جا کے اس وقت کے کور کمانڈرز ملتے رہے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد ان کے وہاں پہ بھی مطلب کور کمانڈر ہاؤس کے اندر بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن جب ایک ویلکم جو جسے کہتے ہیں نا میٹنگ ہونا، خیر سگالی کا دورہ جسے کہتے ہیں، وہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اب اس کو جو ہے نا وہ چونکہ اتنے ایگو کے مسائل چل رہے ہیں اس وقت کہ دیکھا ہم نے جناب جو ہے وہ کور کمانڈر کو ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس بلا لیا، تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اب کیا کرتے ہیں، ظاہری بات ہے یہاں کے جو لونڈے لپاڑے ہیں انہوں نے اپنی وہ مرچ مسالے تو اس چیز کے اندر لگانے ہیں، بلکہ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ بول دیتے نا، وہاں پہ چیف منسٹر بول دیتے کہ جناب مجھے کہا گیا تھا آنے کو، میں نے منع کر دیا تو اس لیے میں نے پھر ان کو بلایا، وہ خود بول دیتے، وہ ہی از نیور سیڈ سچ اے تھنگ۔ لیکن وہ جو آگے جو کارکن ہے وہ اس چیز پہ مرچ مسالہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں کہ دیکھا ہم نے کمال کر دیا اور ہم جیت گئے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، میری نظر میں یہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایکچولی گفتگو کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کور کمانڈر صاحب مبارکباد کے لیے آئے تھے۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا صوبے کے امن و امان پر بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جی آفیشلی جو ہے وہ کوئی گفتگو اس معاملے کے اوپر نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ریاست دو دستور کا کلچر ختم کرنے آئے ہیں، ہماری جدوجہد حقیقی آزادی اور قانون کی بالادستی کی تحریک ہے جس میں وکلا برادری کا مرکزی کردار ہے۔ صوبے کی بار ایسوسیشنز کے لیے 42 کروڑ روپے کے گرانٹس منظور ہو چکے ہیں جو چند دنوں میں فراہم کیے جائیں گے۔ ہم نے آئین اور قانون کو مکڑی کا جالا نہیں بننے دیا جس میں کمزور پھنس جائے اور طاقتور نکل جائے۔ آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے، ہم نے طاقتور اور ناانصافی کرنے والوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے۔ میں عمران خان سے ملاقات کرانے کے عدالتی احکامات کو ردی کی ٹوکری میں عمران خان سے ملاقات کرانے کے عدالتی احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایمل ولی صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا، جو ابھی میں بتا رہا تھا نا کور کمانڈر سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں دہشت گردی کی روک تھام، گندم کی تقسیم اور سیلاب کی تباہ کاریوں پر اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوتی ہے، مگر احتجاج کے چیمپئن صاحب اس میں شرکت سے یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ انہیں اپنے خان سے اجازت نہیں ملی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں مزمل صاحب جو ہیں ان کو بھیجا گیا تھا، یہ نہیں گئے تھے، سہیل آفریدی صاحب نے اس میں شرکت نہیں کی تھی، اور یہی ایشو یہی تھا کہ جی میری آپ نے عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی تو اس لیے میں جو ہے وہ نہیں جاؤں گا۔ تو آگے لکھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کل جو 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے کیا اس کی اجازت بھی لی گئی تھی؟ وعدہ ملاقات کل نہیں ہوئی، یہ پچھلے ہفتے ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا اس کی اجازت بھی لی گئی تھی؟ بند کمروں میں فیصلے نہ کرنے کی بونگیاں مارنے والوں کو کل بند کمرے میں اپنی اصل حیثیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یہ صوبہ اب بس ڈرامہ بازوں کے سپرد ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، اسٹیج وہی رہتا ہے اور ہم تماشے بن کر انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ مطلب ان کا مدعا بیسکلی یہ ہے کہ جناب آپ ملک کے پرائم منسٹر سے تو اس لیے نہیں ملتے کیونکہ آپ کو عمران خان صاحب سے اجازت نہیں ہے، تو پشاور کے کور کمانڈر سے آپ مل لیتے ہیں، اس کی اجازت مل گئی تھی آپ کو عمران خان صاحب سے۔ بیسکلی مدعا جو ہے وہ یہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے جناب اینکر اور یوٹیوبر آفتاب اقبال صاحب کو جو ہے وہ ایک قانونی نوٹس بھیجا ہے، اور ان کے جو بیسکلی ان کا میڈیا سیل جو لڑکا چلاتا ہے اس نے یہ جو ہے وہ نوٹس کے بارے میں ڈیٹیلز دی ہیں۔ اس نے کہا جی جھوٹ اور مذہبی منافرت کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے پر یوٹیوبر آفتاب اقبال کو قانونی نوٹس۔ آفتاب اقبال نے اپنی ویڈیو میں بے بنیاد اور گمراہ کن الزامات لگائے جن میں انہوں نے ابراہیم اکوز جیسے مذہبی اور حساس معاملے کو سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی۔ اس عمل کو عوامی سطح پر مذہبی جذبات بھڑکانے اور نفرت انگیزی کے مترادف قرار دیا گیا۔
نوٹس کے مطابق اس پروپیگنڈے سے نہ صرف سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی سیاسی اور سماجی ساکھ کو نقصان پہنچا بلکہ عوامی جذبات مجروح ہوئے. آفتاب اقبال کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے الزامات واپس لیں, عوامی طور پر معافی مانگیں اور آئندہ اس نوعیت کے بیانات سے گریز کریں. بصورت دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اچھا, میں یہ آفتاب اقبال صاحب پہلی شخصیت نہیں ہے جن کا علی امین گنڈا پور صاحب سے ایشو چل رہا ہے. اس کے علاوہ عمران ریاض خان اور صابر شاکر کہہ رہا ہوں, شہباز گل, ان سب کے ساتھ بھی جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کے یا ان کے بھائی کے جو ہے وہ یہ کھٹ پٹ جو ہے وہ چلتی آئی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے, بڑی میں ویسی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی, یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا وہ پبلکلی مطلب بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک پوری لاٹ ہے جن کا وہ نام تک نہیں لیتے, ایک اور بہت بڑی لاٹ ہے جن کے بارے میں جو ہے وہ اکثر تنقید کرتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کا مسئلہ بھی جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ چل رہا ہے جو پی ٹی آئی کے قریبی سمجھے جاتے ہیں. مطلب وہ لوگ جو بیلنس رپورٹنگ کرتے ہیں یا وہ پی ٹی آئی کے مخالفین کنسیڈر کیے جاتے ہیں, گنڈا پور صاحب کے ان کے ساتھ مسائل نہیں چل رہے. مسائل چل بھی رہے ہیں تو اپنے ہی لوگوں کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں. اینڈ سیم از دا کیس ود شیرف دا مروت ایز ویل. مروت صاحب کو بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا تو ان کو ابھی کل ہی ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک پورا وہ انٹرویو کے دوران جو ہے وہ مطلب سوشل میڈیا واریئرس کو جو ہے وہ لتاڑ دیا اور بڑی ہی مطلب سخت قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کی, جو میرا خیال میں نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن وہ بھی سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لڑکے تھے, پی ٹی آئی کے کارکن تھے جن کو جو ہے انہوں نے کہا. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ دوسروں سے لڑتے رہتے ہیں, یہ آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں. یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, کیونکہ جب ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا یہ آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں. تو پچھلے دنوں بھی آپ کو یاد ہوگا وہ صنم جاوید والی بھی ایک بہت بڑی گندی قسم کی لڑائی ہوئی تھی. وہ بھی ان کے سارے آپس میں لونڈے لپاڑے آپس میں وہ کوئی باہر, اور زیادہ تر وہ زیادہ گندی اور گھٹیا زبان ان کی ہوتی ہے جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں, وہ زیادہ گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں. اور اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک مسئلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.